حسام الحرمین کی آپ نے عبارت مجھے بتائی کہ یہ صراط مستقیم کا مصنف، تقویۃ الایمان کا مصنف ایسا کافر ہے کہ جس نے کفر میں شک کیا وہ کافر ہے۔ حسام الحرمین علی منحر الکفر والمین، آپ کے سامنے یہ کتاب آ رہی ہے۔ اس کتاب میں اسماعیل دہلوی پر کفر کا فتویٰ لگانا تو دور کی بات، اسماعیل دہلوی کا کوئی مستقل ذکر بھی نہیں کیا گیا۔ اب حسام الحرمین کے ساتھ اسماعیل دہلوی کہاں سے آ گیا؟ جو عبارت یہ مفتی صاحب نے بھی مجھے دکھائی تھی، جس کو انہوں نے ڈسپلے بھی کیا تھا، جی بالکل، حسام الحرمین کہ صراط مستقیم کے مصنف، تقویۃ الایمان، یہ جو کتابوں کے نام لے کر یہ سب کفار اور مرتدین ہیں، ان کا حکم یہ ہے۔ تو کامران شہزاد کہاں لکھا ہے، کہاں حسام الحرمین میں اسماعیل دہلوی کو کافر کہا ہے، اسے مرتد کہا ہے، اس کی کتابوں کا ذکر کیا، ذرا بتا ہمیں۔ حسام الحرمین رسالے میں اسماعیل دہلوی کا تو نام تک نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، چند روز قبل کامران شہزاد نے اعلی حضرت علیہ رحمہ کی شخصیت کو بدنام کرنے کی خاطر ایک دعویٰ کیا، کہا کہ حسام الحرمین میں اعلی حضرت علیہ رحمہ نے اسماعیل دہلوی کا نام لے کر اور کہا اس کی کتابوں کا نام لے کر کے تقویۃ الایمان، صراط مستقیم کا مصنف اسماعیل دہلوی کافر ہے، مرتد ہے، اور اس کے کفر میں جو شک کرے وہ بھی کافر ہے، اور کہا فتاوی رضویہ میں اعلی حضرت علیہ رحمہ نے اسماعیل دہلوی کے لحاظ سے کہا کہ میں اسے کافر نہیں کہہ رہا۔ تو ہم نے مطالبہ کیا کہ اپنے دعوے کے مطابق حسام الحرمین سے ہمیں وہ عبارت پیش کیجئے کہ جس میں اسماعیل دہلوی کا نام لے کر اور اس کی کتابوں کا نام لے کر کہا کہ اسماعیل دہلوی کافر ہے، مرتد ہے، اور اس کے کفر میں جو شک کرے وہ بھی کافر ہے۔ تو یہ عبارت ہمیں دکھائیے۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حضرت یا تو حسام الحرمین سے وہ عبارت ہمیں دکھا دیتے، بات ختم ہو جاتی، اور اگر نہیں دکھا سکتے تھے تو اس پر معافی مانگتے، رجوع کرتے کہ میں نے غلط کیا۔ تو بجائے اس کے انہوں نے ایک نیا موضوع چھیڑ دیا۔ تو ہوا یہ کہ جواب دیتے ہوئے حضرت نے اپنے دعوے سے ہی انکار کر دیا اور گفتگو کو ایک دوسرے ٹاپک کی طرف لے کر جانا چاہتے ہیں کہ اعلی حضرت علیہ رحمہ نے فتاوی رضویہ میں حسام الحرمین کے ساتھ اسماعیل دہلوی کو جوڑا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کے بقول جوڑا ہے تو یہ ایک الگ موضوع ہے، تو آپ بات کو گھمائیے مت، گفتگو کو دوسرے موضوع کی طرف مت لے کر جائیے، تو ہم آپ سے دھوکہ نہیں کھائیں گے۔ ہمارا مطالبہ اس وقت بھی وہی ہے کہ اسماعیل دہلوی کا جو ذکر اعلیٰ حضرت نے اگر حسام الحرمین میں کیا ہے تو آپ دکھا دیں، اور اس پر جو کفر کا فتویٰ ہے وہ آپ ہمیں دکھائیں۔ نہیں دکھا سکتے تو اپنی اس بات سے رجوع کریں، توبہ کریں، پھر آپ جو دوسرا مسئلہ اور دوسرا موضوع چھیڑنا چاہتے ہیں اس پر گفتگو کر لیں گے۔ تو حضرت ہمیں جواب دیتے ہوئے بھکلاہٹ کا شکار ہوئے اور اپنے دعووں سے ہی انکار کر دیا۔ تو ہم دوبارہ آپ کو اپنی پرانی ویڈیو کی طرف لے کر جاتے ہیں، جس ویڈیو کو یہ بھلا چکے ہیں اور جس کے خلاف نئے نئے دعوے اپنی نئی ویڈیو میں کر رہے ہیں۔ تو سامعین کرام، آپ کے سامنے میں اس شخص کی پچھلی ویڈیو کے چند کلپس پیش کر رہا ہوں، پھر آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ اس کا دعویٰ کیا ہے، اور اب جب اپنے دعوے کو درست ثابت نہیں کر پا رہا تو ہمیں کس طریقے سے یہ گھمانا چاہ رہا ہے۔ تو اب آپ چلیے اس کے پچھلی ویڈیو کی طرف کہ جو حال ہی میں تنازعہ کھڑا ہوا مفتی مشاہد حسین شاہ کاظمی زیدہ مجدہ اور مفتی منیب الرحمن زیدہ مجدہ کے حوالے سے، تو اس میں اس نے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کو بدنام کرنا چاہا۔ تو انہوں نے ویڈیو کے ابتدا ہی میں یہ دعویٰ کیا کہ حسام الحرمین میں اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے اسماعیل دہلوی پر کفر کا فتویٰ لگایا ہے۔ آپ ان کے الفاظ میں سنیے کہ جو عبارت یہ مفتی صاحب نے بھی مجھے دکھائی تھی، جس کو انہوں نے ڈسپلے بھی کیا تھا، جی بالکل، حسام الحرمین کے حوالے سے کہ بھئی صراط مستقیم کے مصنف، تقویۃ الایمان، یہ جو کتابوں کے نام لے کر یہ سب کفار اور مرتدین ہیں، ان کا حکم یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جو عبارت مفتی صاحب نے بھی مجھے دکھائی تھی، یہاں کون مفتی صاحب جو ان کے ساتھ بیٹھا ہے، غالباً آصف نام ہے، اور کہا جس کو انہوں نے ڈسپلے بھی کیا تھا۔ اب یہ کون ہے؟ مفتی مشاہد حسین شاہ کاظمی زیدہ مجدہ، کہ کہا کہ انہوں نے بھی اس عبارت کو اپنی ویڈیو میں ڈسپلے کیا ہے۔ اب جب یہ کہا تو جو سامنے سائل تھا اس نے کہا جی بالکل، یعنی
مفتی کامران کی بات کی، اس نے تصدیق کی، تو اب کون سی عبارت ہے؟ انہوں نے کہا حسام الحرمین کے حوالے سے کہ بھائی صراط مستقیم کا مصنف، تقویت الایمان کا مصنف، یہ جو کتابوں کا نام لے کر یہ سب کفار اور مرتدین ہیں، ان کا حکم یہ ہے۔ تو اب یہاں کھلا دعویٰ کہ وہاں عبارت موجود ہے، جب ہم یہ عبارت مانگ رہے ہیں، یہ حوالہ مانگ رہے ہیں، تو ہمیں فتاوی رضویہ کے سوالات اور اس کے جوابات کی طرف لے کر جا رہے ہو۔ ہم نے یہ نہیں پوچھا کہ اعلیٰ حضرت نے حسام الحرمین کے ساتھ اسماعیل دہلوی کو جوڑا ہے یا نہیں جوڑا، اگر جوڑا ہے تو کیوں جوڑا ہے، نہیں جوڑا تو پھر آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اس سب پر میں گفتگو کروں گا، لیکن اس وقت جو آپ نے یہ دعویٰ کیا ہمیں دکھائیں۔ اور سامعین کرام، یہ دعویٰ انہوں نے صرف ایک بار نہیں بلکہ کئی بار کیا۔ اسی ویڈیو میں انہوں نے دوسری مرتبہ 6 منٹ 16 سیکنڈ پر پھر کہا وہ جزی جو آپ مجھے دکھا رہے ہیں، کون سی جزی؟ کہا جس جزی کے اندر لکھا ہے صراط مستقیم کا مصنف، تقویت الایمان کا مصنف، اس کے کفر میں جس نے شک کیا کافر ہے۔ وہ جزی جو آپ مجھے دکھا رہے ہیں، جس جزی کے اندر لکھا ہوا ہے صراط مستقیم کا مصنف، تقویت الایمان کا مصنف، اس کے کفر میں جس نے شک کیا وہ کافر ہے۔ سامعین یہاں دیکھیے، یہ شخص کھلم کھلا دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ جو سامنے سائل ہے اس نے مجھے دکھایا کہ حسام الحرمین میں یہ عبارت موجود ہے کہ تقویت الایمان کا مصنف، صراط مستقیم کا مصنف کافر ہے، اس کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے۔ تو کامران شہزاد اپنے دعوے سے بھاگو مت، یہ جو آپ دعوے کر رہے ہیں ہمیں دکھائیں، اگر آپ نے دکھا دیا تو ہم مان جائیں گے آپ اپنے دعوے میں سچے ہیں، اور اگر نہ دکھا پائیں تو کم از کم اپنے اس جھوٹ سے توبہ کریں۔ پھر سامعین کرام، اسی ویڈیو میں تیسری مرتبہ 12 منٹ 40 سیکنڈ پر دوبارہ یہی بات دہرائی، اور یوں دہرائی کہا دوبارہ غور کیجئے گا کہ حسام الحرمین کی عبارت جو آپ نے مجھے بتائی کہ صراط مستقیم کا مصنف، تقویت الایمان کا مصنف ایسا کافر ہے جس نے کفر میں شک کیا وہ کافر ہے۔ دوبارہ غور کیجئے گا، حسام الحرمین کی آپ نے عبارت مجھے بتائی کہ یہ صراط مستقیم کا مصنف، تقویت الایمان کا مصنف ایسا کافر ہے کہ جس نے کفر میں شک کیا وہ کافر۔ تو اب کامران شہزاد صاحب، یہ آپ کا اس ویڈیو میں تیسری مرتبہ دعویٰ کہ حسام الحرمین کی عبارت ہے اور یہ سائل نے مجھے دکھائی ہے، اور پھر چوتھی مرتبہ دوبارہ دعویٰ کیا، اور پھر صرف یہ نہیں کہا کہ اس نے مجھے دکھائی بلکہ کہا ایک صاحب تھے ان کے پاس میں نے یہ چیزیں پیش کی تھی، کافی پرانی بات ہے، میں نے انہیں ذکر کیا کہ حسام الحرمین کی عبارت کہ جس کے اندر ذکر کیا یہ کفر ہے، مرتد ہے، جس نے کفر میں شک کیا وہ کافر ہے۔ پھر میں نے انہیں رسالہ بیان کیا۔ اچھا، بائی دا وے یہ میں آپ کو ضمناً بتا دوں، ایک صاحب تھے ان کے پاس میں نے یہ چیزیں پیش کی تھی، کافی پرانی بات، میں نے انہیں ذکر کیا وہ حسام الحرمین کی عبارت کہ جس کے اندر ذکر ہے کہ یہ کفر ہے اور مرتد ہے، جس نے کفر میں شک کیا وہ کافر۔ پھر میں نے ان کو یہ رسالہ بیان کیا صراط مستقیم اور تقویت الایمان کتاب کے اوپر، جس کے آخر میں انہوں نے ذکر کیا کہ میں ان کو کافر نہیں بول رہا، یہ دونوں چیزیں پیش کی۔ تو اب سامعین کرام، یہ تیسری مرتبہ اور چوتھی مرتبہ والا جو دعویٰ ہے اس میں کھلم کھلا یہ ظاہر کر رہا ہے، یہ واضح بول رہا ہے کہ حسام الحرمین کی عبارت کہ جس میں صراط مستقیم کا مصنف، تقویت الایمان کے مصنف کو کافر کہا، مرتد کہا، کفر میں شک کرنے والے کو بھی کافر کہا گیا ہے۔ تو اب جب ہم ان سے یہ مانگ رہے ہیں کہ ہمیں دکھا دیجئے کہ یہ جو عبارت آپ نے وہ صاحب کے پاس، صاحب یقیناً وہ عالم ہوگا، کوئی جاہل کے پاس تو حسام الحرمین نہیں لے کے جائیں گے، اور پھر فتاوی رضویہ پیش کی تو یقیناً عالم کے پاس پیش کی، تو وہ جو صاحب تھے نا عالم، ان کے پاس جو آپ حسام الحرمین کی عبارت لے کر گئے اور دکھایا، اور اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کو معاذ اللہ ایک مشکوک بنانے کی ناکام کوشش کی کہ ایک جگہ کافر کہا ایک جگہ کافر نہیں کہا، تو حضرت وہ حسام الحرمین والی عبارت ہمیں دکھائیں۔ تو یہ چوتھا دعویٰ ان کا 16 منٹ 55 سیکنڈ پر موجود ہے۔ تو اب اس میں انہوں نے کئی مرتبہ یہ بات دہرائی، اور پھر انہوں نے کہا میں نے ان صاحب کے پاس دونوں چیزیں پیش کی، اپنے ہاتھ کی پشت کا اشارہ کرتے ہوئے۔ کون سی دونوں چیزیں؟ ایک حسام الحرمین والی
اور ایک فتاوی رضویہ کے رسالے والی. تو حضرت جو حسام الحرمین کی عبارت ہے اسماعیل دہلوی کے لحاظ سے وہ دکھا دیجئے اور اپنے آپ کو سچا ثابت کر لیجئے. تو محترم سامعین، اب یہ میں نے ان کے پچھلی ویڈیو کے آپ کے سامنے کلپ پیش کیے کہ جن سے واضح ہو جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں صاف ظاہر دعویٰ کیا کہ حسام الحرمین کی عبارت ایسی ہے کہ جس میں صراط مستقیم کے مصنف کو، تقویۃ الایمان کے مصنف کو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے کافر کہا، اس کا نام لکھا، اس کی کتابوں کا نام لکھا. تو اب انہیں اپنے دعوے کے مطابق یہ عبارت دکھانی چاہیے تھی اور ہمارا مطالبہ بھی یہی تھا کہ یہ عبارت دکھا دو. تو اب جو ان کا جواب آیا اس میں یہ کس قدر بوکھلاہٹ کا شکار ہیں اور کس قدر حواس باختہ ہو گئے ہیں کہ انہیں سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں کیا کہا ہے، اس ویڈیو میں کیا کہہ رہا ہوں. ذرا آپ کے سامنے میں اس کی مثالیں پیش کر دوں تاکہ بات واضح ہو جائے اور ان کی منافقت اور ان کی دو نمبری بھی آپ کے سامنے آ جائے. محترم سامعین، اب جب انہوں نے ہمارا جواب دینا چاہا تو ابتدا میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میں نے اس ویڈیو میں کیا کہا تھا. تو کہا اس سوال کی میں نارملی بات کر رہا تھا، یعنی پچھلی ویڈیو میں کیا بات کر رہا تھا کہ بھائی حسام الحرمین کے ساتھ اسماعیل دہلوی کو کس طرح جوڑ دیا. تو یہ اس سوال کی میں نارملی بات کر رہا تھا کہ بھائی حسام الحرمین کے ساتھ اسماعیل دہلوی کو کس طرح جوڑ دیا. یعنی اب ان کا نیو ویڈیو میں یہ دعویٰ آیا کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں یہ کہا تھا کہ حسام الحرمین کے ساتھ اسماعیل دہلوی کو کس طرح جوڑ دیا. تو حضرت کیوں اپنی بات پچھلی بھول چکے ہیں تو ہم نے دوبارہ آپ کو یہ بتا دی ہے. دوبارہ غور کیجئے گا. حسام الحرمین کی آپ نے عبارت مجھے بتائی کہ یہ صراط مستقیم کا مصنف، تقویۃ الایمان کا مصنف ایسا کافر ہے کہ جس نے کفر میں شک کیا وہ کافر. تو پھر دوسرے نمبر پر آپ کے سامنے مزید اس کا ثبوت کہ یہ جناب بوکھلاہٹ کا شکار ہو چکے ہیں، اپنے جھوٹ کو چھپانے کے لیے، اپنے جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کے لیے کیسی الٹ پلٹ باتیں کر رہے ہیں. سماعت فرمائیے. کہا یہی سوالات تھے جس کو میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی آپ سے ذکر کیا کہ میں مختلف حضرات ہیں یہاں پر جاننے والے، ان کے پاس لے کر بھی گیا ہوں کہ یار حسام الحرمین کے ساتھ اسماعیل دہلوی کہاں سے آ گیا. یہ ہے ایکچولی جو میں نے پچھلی ویڈیو کے اندر بھی آپ سے ذکر کیا. میں یہی تو ذکر کر رہا ہوں آپ سے. یہی سوالات تھے سر جس کو میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی آپ سے ذکر کیا کہ میں مختلف یہاں پر حضرات ہیں جاننے والے، ان کے پاس لے کے بھی گیا ہوں. کیا حسام الحرمین کے ساتھ اسماعیل دہلوی کہاں سے آ گیا؟ اگر اتنا صریح گستاخی تھی اسماعیل دہلوی کی تو پچھلے 12 سالوں سے جو کافر اس کو نہیں بولا گیا تو کافر ہوا کون؟ پچھلے 12 سال کافر کون رہا؟ یہ ہے ایکچولی جو اس پچھلی ویڈیو کے اندر بھی میں نے آپ سے ذکر کیا. سامعین کرام، اب یہاں پر ان کی منافقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پچھلی ویڈیو میں حضرت نے دعویٰ کیا تھا کہ میں ایک صاحب کے پاس لے کر گیا. اب کہہ رہے ہیں کہ پچھلی ویڈیو میں نے یہ کہا تھا کہ میں مختلف حضرات یعنی مختلف علماء کے پاس یہ لے کر گیا. اچھا بائی دا وے یہ میں آپ کو ضمناً بتا دوں، ایک صاحب تھے ان کے پاس میں نے یہ چیزیں پیش کی تھیں اور اس ویڈیو میں کہا تھا کیا لے کر گیا؟ کہا میں یہ لے کر گیا کہ حسام الحرمین میں تقویۃ الایمان صراط مستقیم کے مصنف اسماعیل دہلوی یعنی یہ عبارت لکھ کر کہا یہ کافر ہے، مرتد ہے، ان کے کفر میں شک کرنے والے بھی کافر ہیں. اچھا بائی دا وے یہ میں آپ کو ضمناً بتا دوں، ایک صاحب تھے ان کے پاس میں نے یہ چیزیں پیش کی تھیں، کافی پرانی بات. میں نے ذکر کیا وہ حسام الحرمین کی عبارت کہ جس کے اندر ذکر ہے کہ یہ کفر ہے اور مرتد ہے، جس نے کفر میں شک کیا وہ کافر. پھر میں نے ان کو یہ رسالہ بیان کیا صراط مستقیم اور تقویۃ الایمان کتاب کے اوپر، جس کے آخر میں انہوں نے ذکر کیا کہ میں ان کو کافر نہیں بول رہا. پچھلی ویڈیو میں یہ کہا اور اب اس ویڈیو میں کہا. میں نے کیا کہا تھا پچھلی ویڈیو میں؟ کہا میں نے یہ کہا تھا کہ یار حسام الحرمین کے ساتھ اسماعیل دہلوی کہاں سے آ گیا. یہ ہے ایکچولی جو میں نے پچھلی ویڈیو کے اندر بھی آپ سے ذکر کیا. میں یہی تو ذکر کر رہا ہوں آپ سے. یہی سوالات تھے سر جس کو میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی آپ سے ذکر کیا کہ میں مختلف یہاں پر حضرات ہیں جاننے والے، ان کے پاس لے کے بھی گیا ہوں. کیا حسام الحرمین کے ساتھ اسماعیل دہلوی کہاں سے آ گیا؟ یہ ہے ایکچولی جو پچھلی ویڈیو کے اندر بھی میں نے آپ سے ذکر کیا.
تو جناب کامران شہزاد صاحب، اگر آپ بخلاہٹ کا شکار ہو چکے ہیں، اپنا بولا ہوا جھوٹ پچھلی ویڈیو کا بھول چکے ہیں، تو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں، لیکن آپ بخلاہٹ کا شکار ہو چکے ہیں اور عجیب و غریب باتیں کر رہے ہیں۔ ان کی بخلاہٹ پر میں نے یہ 2 ثبوت تو آپ کے سامنے پیش کر دیے۔ اسی کے ساتھ اس ویڈیو میں حضرت اتنا بخلا گئے ہیں کہ ان کی زبان ان کا ساتھ نہیں دے رہی، بولنا کچھ چاہتے ہیں، نکل کچھ جا رہا ہے۔ ذرا آپ دیکھیے کہ اسی ویڈیو میں کہا کہ کوئی بھی شخص رسول اللہ کے بعد خدا نہیں بن گیا، رسول نہیں بن گیا۔ کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خدا نہیں بن گیا، رسول نہیں بن گیا۔ حضرات نظر آ رہا ہے کہ آپ بخلا گئے ہیں، آپ حواس باختہ ہو چکے ہیں۔ یہ آپ کیا کفر بک رہے ہیں؟ پہلے تو وہ جھوٹ سے آپ نے توبہ کرنی تھی، اب آپ کے سامنے یہ بھی میں پیش کر رہا ہوں کہ یہ آپ نے کفر بکا ہے۔ کیسے؟ آپ نے کہا کوئی بھی شخص رسول اللہ کے بعد خدا نہیں بن گیا۔ تو حضرت معاذ اللہ کیا مطلب؟ رسول اللہ کے بعد تو کوئی خدا نہیں بنا، رسول اللہ خود خدا تھے معاذ اللہ۔ تو یقیناً یہ اس شخص کے منہ سے کفر نکلا ہے، اور اس کے حواس باختہ ہونے کا اور اعلی حضرت علیہ رحمہ پر جھوٹا الزام لگانے کا یہ وبال ہے اور یہ پھٹکار ہے کہ بولنا کچھ چاہ رہا ہے، بول کچھ رہا ہے۔ تو کوئی بھی شخص رسول اللہ کے بعد معصوم نہیں بن گیا، یہ بات درست ہے۔ کوئی بھی شخص رسول اللہ کے بعد رسول نہیں بن گیا، نبی نہیں بن گیا، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے کہا کوئی بھی شخص رسول اللہ کے بعد خدا نہیں بن گیا۔ تو حضرات اپنی اس کفریہ جملے سے بھی توبہ کریں۔ یقیناً رسول اللہ خدا نہیں ہے، لہذا آپ کا یہ جملہ کہ کوئی بھی شخص رسول اللہ کے بعد خدا نہیں بن گیا، یعنی معاذ اللہ حضور علیہ السلام خدا تھے، تو یہ آپ کا جملہ کفریہ ہے، اس پر بھی آپ کو توبہ کرنی چاہیے۔ تو سامعین کرام، اب ان کی بخلاہٹ کا بندے ناچیز نے واضح ثبوت دے دیا۔ اب ان کے ماننے والے کہیں گے وہ کامران شہزاد نے فتاوی رضویہ کے چند سوالات بتائے ہیں نا، اس میں ہے نا اسماعیل دہلوی کو حسام الحرمین کے ساتھ جوڑا گیا ہے، اس پر بات کرو۔ تو ان کے لیے میں عرض کر دوں، یقیناً میں اس پر بات کرنے کے لیے تیار ہوں اور اس کا میں نے جواب دینا ہے، لیکن سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ انہوں نے 5 مرتبہ اپنی پچھلی ویڈیو میں دعویٰ کیا کہ اعلی حضرت علیہ رحمہ نے حسام الحرمین میں تقویۃ الایمان کے مصنف کا نام لے کر، اس کی کتابوں کا نام لے کر اسے کافر کہا ہے، مرتد کہا ہے۔ تو ہمارا مطالبہ ہے کہ آپ اسے حسام الحرمین سے دکھائیں، نہ دکھا پائیں تو پھر معافی مانگیں، رجوع کریں کہ میں اس طریقے سے اعلی حضرت علیہ رحمہ کے فتاوی جات کو آپس میں مخالف ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اور پھر انشاءاللہ العزیز انہوں نے جو اپنا ایک نئے مرض کا اظہار کیا ہے اس کا بھی ہم کما حق علاج کریں گے۔ آخر میں اپنے سامعین سے گزارش کروں گا کہ ہماری ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر فرمائیں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس پر لائک اور اپنی قیمتی رائے کا بھی کمنٹ سیکشن میں ضرور اظہار فرمائیں۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔